الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر جو ہے مجھے علم نہیں کس صاحب کی ہے، یہ امین بھائی نے مجھے بھیجی ہے، اور اس کے میں نے پڑھا تو کئی ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، اور اس نشست کا مقصد اس تحریر کا جواب دینا نہیں ہے، لیکن یہ تحریر کو پڑھنا اور اس کو ایک ساؤنڈنگ بورڈ کے طور پہ استعمال کر کے دیکھنا کہ جماعت اسلامی کی جو فکر ہے، غالب فکر ہے، اس کا اس میں کافی درست طریقے سے جو ہے کافی جو فکر اس مضمون میں بیان کی گئی ہے وہ جماعت اسلامی کی غالب فکر کہی جا سکتی ہے۔ تو اس کو جو ہے ساؤنڈنگ بورڈ کے طور پہ استعمال کر کے یہ دیکھیں کہ اس فکر کے بارے میں جو ہے ہمارا موقف کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کو ایک سے زیادہ نشست کرنی پڑے، تو اس سے مقصود کسی کے جواب دینا نہیں ہے، کیونکہ میں ان حضرات کو جانتا بھی نہیں ہوں، نہ اس کا خاص کوئی تعلق جو ہے جماعت اسلامی سے ایز سچ ہے، بلکہ یہ کہ جو ہماری دلچسپی ہے وہ تبدیلی اور اس کے طریقوں اور اس کے بارے میں جو لوگوں کے موقف ہیں ان پر ہے، تو اس بارے میں جو ہے، اور نہ مجھے جو ہے جن واقعات کی یہاں کی طرف اشارہ کیا ان کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو میرا مقصد جو ہے ان واقعات پر تبصرہ نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اس کی اطلاع ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ میرا مقصد ہی نہیں، مقصد جو ہے جماعت اسلامی کی فکر کے چند پہلوؤں پر جو ہے غور و فکر کرنا۔ تو اکاڑا سے اٹھائے گئے شخص کے حوالے سے ایک بااعتماد دوست کی جانب سے جو معلومات ملی ہیں وہ سن کر انتہائی افسوس ہو رہا ہے۔ اچھا جناب، اسٹوڈنٹ لائف سے ہی تشدد پسند تکفیری سوچ رکھتے ہیں، تشدد پسند تکفیری سوچ، تو لوگ جو ہیں مطلب یہ ہے کہ تشدد پسند تکفیری سوچ کو جو ہے ایک جو انگریزی میں کہتے ہیں بائی ورڈ، یا ایک یعنی جیسے کہ ایک زمانے میں مطلب یہ ہے کہ یا اب بھی یعنی کو کیا ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ اب کسی چیز پہ بات کریں تو کیا یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بدیہن جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو اسی طرح اب یہ ہو گیا کہ تشدد پسند تکفیری سوچ کی بات ہم نے کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ بحث نہیں ہے کہ تشدد پسند تکفیری سوچ ہے کیا، اور اس کی کیا اقسام ہیں اور کیا انواع ہیں، اور اس میں کیا جائز طریقے ہیں، کیا ناجائز طریقے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کوئی بحث نہیں۔ تشدد پسند تکفیری سوچ کا مطلب ہے جب آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ وہ تشدد پسند ہے یا تکفیری سوچ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بحث ہی ختم کر دی آپ نے۔ یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یعنی مطلب یہ ہے کہ تشدد پسند جو ہے، تشدد پسندی تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا، تکفیری سوچ کوئی اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ لوگ اپنے مخالفین کے بارے میں یہ باتیں استعمال کرتے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی آراء کی جو لیجٹمیسی ہے، جو اس کا جو جواز ہے، اس کو جو ہے ابتداءً ہی رد کیا جائے، تو یہ یعنی بحث کے قابل ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا تشدد پسندی کیا ہے، اور تکفیری سوچ کیا ہے، اور تشدد پسند تکفیری سوچ کیا ہے۔ اس میں ہمارے یہاں مقصد تشدد پسندی کے جو مظہر ہے اس کو سمجھنا نہیں ہے، نہ اس کے تصورات کو سمجھنا ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ اگر دیکھیں کہ تشدد پسندی
اور تکفیری سوچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو مختلف مظاہر ہیں، ایک ساتھ ملتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تکفیری سوچ رکھتے ہوں وہ تشدد پسند ہوں، یا جو تشدد پسند ہوں وہ لازماً تکفیری سوچ رکھتے ہیں. اور تشدد پسندی جو ہے دینی بھی ہو سکتی ہے، مذہبی بھی ہو سکتی ہے، سیاسی بھی ہو سکتی ہے، طبقاتی بھی ہو سکتی ہے. یعنی ہمارے ہاں جو ہے بہت عرصے سے جو تشدد پسندی جاری رہی وہ ساری سیکولر تھی، یعنی قوم پرستانہ. لیکن کیونکہ عمومی طور پہ اس تشدد پسندی کا جو ہدف ریاست نہیں تھی، تو اس کو ریاست نہیں تھی اور مغربی استعمار نہیں تھا، تو اس کو بطور تشدد پسندی کے اس کو کبھی بھی یعنی چیلنج نہیں کیا. بلکہ وہ لوگ مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہمارے پارلیمنٹس میں ہیں اور حکومتوں میں ہیں اور تمام حکومت کے میل جول رہے ہیں. تو اصل جو لوگوں کا جو ہے تشدد پسندی سے اخلاف جو آراء بنائی گئی ہیں، اس کا بنیادی اس وقت بنتی ہیں جب زیادہ تر جب تشدد پسندی جو ہے اس کا ہدف ریاست ہوتی ہے، یعنی ریاست کا ظلم یا حکومت کا ظلم. اور خاص طور پہ وہ تشدد پسندی اس وقت ہدف بنتی ہے جب وہ استعمار کے خلاف. یہ تو ایک بات ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ مطلب یہ کہ تشدد پسندی میں دو تشدد پسندی ہے اور تشدد پسندی کا ہدف کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں. یہ سوالات جو ہیں بہت اہم ہیں. ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیونکہ تشدد پسندی کو رد کرنے سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اہداف جو ہیں لازماً غلط ہیں. ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار آپ کہیں غلط ہے، لیکن اہداف صحیح. اور تشدد پسندی کو رد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا جواز نہیں ہے، کیونکہ اگر مطلب یہ ہے آپ کے پاس ظلم و آپ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس کا ایک رد عمل جو ہے، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو آپ تشدد پسندی کر رہے ہیں اس کا جو ہے اس سے یعنی اس سے جو ظلم ہے وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اور بھی بڑھے گا، کیونکہ آپ کے پاس اتنی قوت نہیں ہے اس وقت. تو یہ سارے سوالات اہم ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دور حاضر میں جو تشدد اصل جو تشدد ہے وہ ریاست کا تشدد ہے ہر سطح کا، اور استعمار کا تشدد ہے. اب جو لوگ ریاست اور استعمار کے خلاف تشدد اختیار کرتے ہیں، حکمت عملی کے طور پہ ہم اس کو جس حد تک رد کرنا چاہیں، لیکن جو لوگ مطلب یہ کہ اصل تشدد کے ذمہ دار ہیں اور تشدد کے اعلی کار ہیں، آپ ان کو رد نہ کریں اور سارا اپنا زور جو ہے چند لوگوں اور چند گروہوں پر ڈال دیں جو کسی بھی سبب سے جو ہے اس راہ پر لگ گئے ہیں، تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ناجائز بات ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ غیر منصفانہ بات ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تشدد جو ہے اس کو اور اس کے خلاف جو ڈسکورس ہے، تشدد اور اس کے خلاف جو ڈسکورس ہے
گفتگو ہے جو اس کے خلاف، اور جو مطلب یہ ہے کہ یعنی لوگ مختلف طبقات فکر میں اور مختلف افکار رکھنے والے لوگ جو ہیں اس کے خلاف جو ہے سویٹ ٹاک کہ جو ہم بار لگاتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یعنی ریاست اور استعمار کے تناظر میں اصل یہ ہے کہ قوت کے استعمال کو ہی ناجائز کرے، اور جب آپ نے قوت کے استعمال کو جو ہے ناجائز کر دیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ، اور آپ نے کہا کہ صرف ریاست اور استعمار ہی کو قوت کی استعمال کا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظلم اور ستم اور استبداد اور استعمار کے خلاف جدوجہد کو بنیادی طور پہ جو ہے ایک لفظی اور کلامی جدوجہد تک محدود کر دیا، اور وہ بھی مطلب بعد میں پھر مطلب اس لفظی اور کلامی بحث کو بھی جو ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ مطلب یہ تشدد اور جس کو کہتے ہیں دہشت گردی تشدد اور دہشت گردی اور قوت کے استعمال میں، کیونکہ قوت کا جو ریاست وہ بھی ایک تشدد ہے، وہ بھی ایک دہشت گردی ہے، تو فرق کیا ہے تشدد میں اور قوت کے عام استعمال میں؟ فرق صرف یہ ہے کہ آپ ریاست جو قوت استعمال کرتی ہے اس کو آپ جائز سمجھتے ہیں، اور جس کو آپ جائز نہیں سمجھتے وہ تشدد ہو گیا۔ تو جو تشدد پسندی ہے اس پر تنقید یہ نہیں ہے کہ وہ قوت کا استعمال کیوں کرتے ہیں، اس پر تنقید یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اہداف جائز ہیں کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر لوگوں کی ایک خاصی تعداد جو ہے اس تشدد کو جائز نہ سمجھے تو اس تشدد کو ایک حکمت عملی کے طور پر اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے، اور وہ پھر تشدد برائے تشدد ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ شرعن ہے نہ اخلاقاً ہے نہ سیاسی۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ اس کو مطلب اٹھاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو متشدد کہہ دیا تو بائی ڈیفینیشن یا یعنی بغیر کسی اس کے لیے آپ کو اگلی کوئی دلیل نہیں چاہیے، اور اس میں مطلب یہ کہ ساری جو اس میں جو کچھ میں نے اس کی طرف تذکرہ کیا جو پری سپوزیشن یہ جو ہوتی ہیں اس کو کبھی بھی مطلب یہ ہے کہ پھر آپ چیلنج نہیں کر سکتے کچھ، اس کو اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ تو تشدد کے بارے میں چند عمومی باتیں کی، اسی طرز پہ مطلب یہ ہے کہ بہت گہرا سوچنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ مطلب یہ کہ یعنی مطلب یہ کہ ایک نعرے کے طور پہ تشدد پسندی کا استعمال کیا جائے اور اس قوت کے استعمال اس کو یعنی ایک جواز کے طور پہ پیش کیا جائے قوت کے استعمال کی ہر حکمت عملی کے خلاف، اور بنیادی طور پہ انقلاب۔ اب دیکھیے کہ اس مضمون کا مقصد جو ہے بنیادی طور پہ انقلاب پہ اسلامی کو ناجائز اور ناقابل فہم اور ناقابل عمل حکمت عملی کے طور پہ پیش کیا جائے۔
اچھا جی، اب تھوڑی سی بات تکفیریت پر بھی کرتے ہیں. جہاں تک تکفیری فکر کا تعلق ہے، اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ تکفیر جو ہے، اب تکفیر کی کئی قسمیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی کو تکفیری کہنا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسے لوگ مطلب عرب دنیا میں سید قطب شہید کو تکفیری کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا طرز زندگی جو ہے جاہلی طرز زندگی ہے، یعنی جاہلیت جو ما قبل اسلام. لیکن اس سے ان کی مراد یہ نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ان کی تکفیر کر دی. تو اس لیے بہت سے لوگوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ تکفیر کرتے ہیں، وہ حقیقت میں یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ تکفیری ہوں. یہ تو پہلی بات ہے. اور تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ تکفیر کی کئی قسمیں ہیں. تکفیر عمومی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی خاص شخص یا گروہ جو ہے کافر ہے. یعنی مثلا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیالات جو ہیں، خیالات کی تکفیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم کسی خاص گروہ کو کافر کہہ رہے ہیں یا تکفیر کسی خاص فرد کو، کیونکہ کسی خاص فرد پر جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ گروہ کو کافر کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ افراد پر جو تکفیر تکفیر معین ہے، اس کی شرائط ہیں بہت سخت. اور دوسری بات یہ ہے کہ تکفیر معین جو ہے ایک قضائی عمل ہے. اس کا یعنی وہ مفتی کا کام ہی نہیں، یعنی اس فتوے سے کوئی فتویٰ تو ایک عمومی جو ہے آپ کے جو ہے رائے ہے. بہرحال یہ بنیادی ایک فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ عموماً آج کل ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں تکفیری ہیں، اور تکفیریت نے جو ہے ان کو تشدد کی راہ پر لگا دیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تکفیری فکر کا تشدد سے تعلق ہے. مطلب یہ کہ صحابہ اکرام کے زمانے سے شروع ہوئی. یعنی خوارج پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے تکفیر کی، تو دو جو خلفائے راشدین ہیں ان کو شہید کیا، حضرت عثمان کو پہلے اور پھر حضرت علی کو. لیکن ہم دیکھیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کا ان لوگوں کے ساتھ کس طرح رد عمل تھا، اور آپ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کیا رد عمل ہے، اس کا بھی موازنہ کرنا چاہیے. لیکن اہم بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ تکفیریت کا تشدد سے کوئی لازمی تعلق نہیں. یعنی مثلا یہ کہ ہمارے ہاں تکفیریت کے بہت بڑے علمبردار یعنی بریلوی علماء رہے ہیں بلا صف، لیکن وہ تشدد پسند نہیں ہے، اور نہ مطلب کوئی زیادہ سیاست پسند ہے. اس کے بعد مطلب یہ کہ انقلاب ایران کے بعد علماء دیوبند نے تکفیریت کی راہ اختیار کی. یعنی یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن اس میں جو ہے، اور اس میں جو ہے تشدد کافی تھا، لیکن یہ کہ اس کا تعلق جو ہے، اس تکفیریت کا تعلق جو ہے سیاست، عالمی سیاست سے بہت گہرا تھا. اس کی وجہ سے تشدد آئے، یعنی سعودی سیاست اور ایرانی سیاست کے نتیجے میں. تو اس کو تمام تر جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو تکفیریت کے کھاتے میں ڈالنا یہ ایک غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان گروہ کے اندر تکفیریت ہے. شیعوں کے ہاں ہے، حتیٰ کہ مطلب مولانا مودودی کی اوائل فکر میں وہ تکفیریت تو نہیں کرتے، لیکن جس طرح جو ہے انہوں نے سیاسی کشمکش میں جو ہے، اور جماعت اسلامی کے جو پائنیرنگ یعنی بنیاد رکھتے وقت جو آپ نے لکھا، اس کا جو طرز تخاطب ہے وہ ایسا ہی ہے کہ مطلب یہ کہ اس سے جو یعنی لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، اور یہ یعنی اس میں
کچھ جواز بھی ہے اس کے نکالنے کا، کیونکہ مولانا مودودی تکفیری نہیں تھے، لیکن اس میں تکفیریت کی جھلک نظر آتی ہے ان معنوں میں کہ اگر آپ، یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان جو ہے تفرقہ پیدا کرتی ہے، اور مطلب یہ کہ جب یہ دعوت اٹھ گئی تو جنہوں نے اس کو پر لبیک نہیں کہا تو وہ حق کی طرف آ گئے، اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا کہ وہ حق سے باہر رہ گئے، یا مطلب یہ حق پہ پوری طرح نہیں تھا. یہ بھی ایک قسم کی تکفیریت ہے. اور مطلب شیعہ یہ نہ کہتے بھی ہوں کہ دوسرے مسلمان جو ہیں کافر ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ائمہ معصومین پر جو ہے ایمان جو ہے ایک آپ کی ایمانیات کا حصہ ہے، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اس ائمہ کو نہیں مانتے وہ پورے مسلمان، یعنی کافر نہ بھی ہوں تو پورے مسلمان نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف جو ہے ایک خاص، یعنی آج کل مطلب یہ ہے کہ تکفیریت کو ایک خاص اسلامی فکر سے نتی کرنا، خاص طور پہ انقلابی فکر سے، یہ غلط بات ہے. تکفیریت ہر گروہ میں موجود ہے، ہر گروہ میں، اور اس تکفیریت کا تعلق جو ہے افراد سے زیادہ ہے، فکر سے کم ہوتا ہے، اور اس کا کانٹیکس سے بہت تعلق ہوتا ہے، یعنی سیاق و سباق سے، خاص طور پہ سیاسی سیاق و سباق سے، اور ریاست کی سیاست سے، اور استعمار کی سیاست سے اس کا تعلق ہے. تو کہنے کا مقصد اس ساری بحث سے یہی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ کوئی تشدد پس تکفیری ہے، یہ کافی نہیں ہے کسی بھی فکر کو رد کرنے یا کسی بھی حکمت عملی کو رد کرنے کے لیے. اور خاص طور پہ اس کی ضرورت ہے کہ اس جملے کو بطور نعرے کے بحث کو بند کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور اس کی تجزیہ اور تحلیل کی اس لحاظ سے ضرورت ہے. اس کے پیچھے جو تحریریں ہیں کہ وہ اصل میں ان کا مقصد جو ہے ان تشدد پسند حضرات اور تکفیری حضرات نہیں ہے، بلکہ اسلامی انقلابی فکر ہے، جس کا نہ تکفیریت سے تعلق ہے، نہ جس کا تشدد محض سے تعلق ہے. سو اس کا اصل جو ہدف ہے وہ ہے انقلاب، اور اس کا اصل جو ہدف ہے اس قسم کی تجزیوں کا، so these are ploys، like مطلب یہ ہے کہ جیسے مصر میں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو تشدد پسند گروہ، جس کو مطلب یہ کہ بعض اوقات حکومت خود پروان چڑھاتی ہے، ان کو استعمال کر کے پھر اسلامی انقلابی جو عمومی فکر ہے اس کے خلاف جو ہے یعنی محاذ بنانا، اور اس کے خلاف تشدد، اور اس کے خلاف جو ہے ریاستی تشدد کا جواز فراہم کرنا. اب مثلا یہ کہ سعودی عرب میں دیکھیں، اللہ جو ان کے ہاں تکفیری علماء تھے ان کو تو بالکل بھی انہوں نے قید نہیں کیا، لیکن جو اصل میں معتدل علماء تھے وہ سب اندر ہیں، کیونکہ ان کی فکر جو ہے اسلامی فکر ہے، ان کی فکر جو ہے ایک مطلب یہ ہے کہ عمومی انقلابی فکر ہے اس لحاظ سے. اور انقلابی نہ بھی ہو تو مطلب یہ ہے کہ ایک اصلاحی فکر ہے. تو تکفیریت اور تشدد جو ہے اس کو ریاست استعمال بھی کرتی ہے، اور یہ نام نہاد مفکرین بھی استعمال کرتے ہیں انقلاب کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے، انقلابی عمل کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے، اور انقلابی عمل کو لا حاصل سمجھنے کے لیے. تو یہ آج اس پہ رکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بحث کا صرف آغاز ہے، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے.